لبیک اللہم لبیک، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں، حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں۔ ویلکم بیک جی، بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، مزید سوالات ہمارے پاس یہاں پہ آ رہے ہیں، شامل کرتے ہیں۔ پوچھا ہے عائشہ شبیر صاحبہ نے، لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ جس انسان پہ قرض ہو وہ قربانی کر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، قرض کئی قسم کے ہیں جی، ایک تو کاروباری حضرات کے قرض ہیں جو کہ شیڈول کے تحت آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں، ان کو تو قربانی پر کوئی اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ جن کاروبار کر رہا ہے، کئی لوگوں سے پیسے لینے ہیں، کئیوں کو دینے ہیں، ان کا شیڈول کے مطابق ٹائم ٹیبل طے ہے کہ قربانی تو ابھی آ رہی ہے اور قرضہ میں نے 6 مہینے کے بعد دینا ہے، میں نے جو پیسے لینے ہیں وہ 3 ماہ بعد آ رہے ہیں، تو وہ تو چلتا رہتا ہے۔ یہ بزنس اور روٹین کا حصہ ہے۔ بزنس روٹین کا حصہ، اور جی، کوئی بزنس مین ایسا نہیں ہوگا جس نے قرضہ دیا نہیں ہے، جس نے دیا نہیں، کروڑوں کے قرض ہے تو چلتا رہتا ہے، لین دین چلتا ہاں وہ ہے۔ تو چلتا رہتا ہے۔ ایک وہ قرض ہے کہ جس میں کہ بندہ کی ٹوٹل سرمایہ ہی ختم ہو گیا ہے اور وہ بالکل ڈوب گیا ہے قرضے میں، جی، اب اس کے پاس وسائل اتنے سے ہی ہیں کہ وہ تھوڑے تھوڑے کر کے تو قرض ادا کرے، تو ایسا شخص اگر قربانی نہیں کرتا تو نہ کرے اور اپنے وسائل جوڑ کر اپنا قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اور جس کو پتہ ہے کہ میرے پاس الحمدللہ قرضہ ادا کرنے کے بھی وسائل ہیں اور جب ٹائم آئے گا میں قرضہ ادا کروں گا، اور ابھی میرے پاس وسائل ہیں تو میں قربانی کرتا ہوں، تو وہ کر لے۔ مشقت میں نہیں پڑنا ہے، سنت موقدہ ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ ضرور قرضہ اٹھا کر ہی کرے، مزید قرضہ چڑھا لے اور قربانی کر لے، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر اللہ نے گنجائش دی ہے، وسعت دی ہے تو کر لے، اور اگر اس کو پتہ ہے کہ میرے تو پہلے قرضہ ادا کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں تو اس کے لیے قربانی بھی ضروری نہیں ہے، وہ مت کرے۔ ٹھیک ہے۔ آگے قاسم حسنین صاحب دوبارہ لکھتے ہیں، میرا سوال ہے کہ کیا ہم داڑھی کا خط کروا سکتے ہیں؟ میرے بیئرڈ کے بال تھوڑے بکھرے رہتے ہیں، کیا اس طرح داڑھی کا کٹ کروانا اور چھوٹا کرنا صحیح ہے؟ یہ وہ ایک ہمارا دوست ہے پرانا، وہ بڑی طریقے سے کھاتا ہے، طریقے سکھاتا ہے؟ دوست ہے نا یہ ہمارا پرانا، اچھا، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تو پیدا ہوتے ہی آگے وہ پہلے ہی ادھر آ کر پسلی پر سن مارتا ہے نا جو دوست، اچھا، وہ دوست خطرناک دوست ہاں جو نقصان دیتا ہے۔ تو وہ اس طرح کے مشورے دیتا ہے کہ داڑھی تمہاری ادھر سے لمبی ہو گئی ہے، ادھر سے چھوٹی ہو گئی ہے، اس کو ذرا سٹ کروا لو، خوبصورت لوگ ہو گئے، ایسی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اعفوا اللحیٰ، داڑھی کو چھوڑ دو بھائی، معاف کر دو، اس کو چھوڑ دو، جدھر جاتی ہے جانے دو۔ اگر آپ کو لگے کہ میری ایک سائڈ سے لمبی ہے تو اس کو تیل لگا کے تھوڑا سا ایسا سیٹ کرو گے تو سیٹ ہو جائے گی، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارا ایک دوست ہے، آپ یقین کریں کہ اس کی داڑھی ماشاءاللہ، اب یہ صحیح والا دوست ہے، صحیح اب یہ وہ والا جینون نہیں، دوست ہے، اور genuine اس کی دوست ہے۔ داڑھی اتنی اتنی سی نظر آتی تھی۔ تو ایک تیسرے دوست نے کہا کہ یار کسی دن اس سے کہو اپنی داڑھی کی زیارت تو کرائے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے یہ اتنی نہیں ہے، اس کو کوئی زیارت کرائے۔ میں نے بھی ایک دن کہا یار کرا دے زیارت، وہ کہتا ہے چل پیچھے ہٹ۔ غسل کے بعد آدھا گھنٹہ سے پونا گھنٹہ لگتا ہے مجھے اس کی سیٹنگ پر، تب جا کے یہ اس طرح کی بنتی ہے۔ تو میں نے کہا چل جب دن غسل کر کے آئے گا تو پھر مجھے دکھا دینا۔ وہ ایک دن غسل کر کے آیا تو اس کی داڑھی ماشاءاللہ اتنی لمبی تھی، ماشاءاللہ تو وہ ماشاءاللہ۔ زیادہ لمبی ہونے کی وجہ سے اس کا قد بھی چھوٹا تھا، تو وہ کہتا تھا کہ یار مجھے اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو وہ فولڈ کر کے تو اتنی سی رکھ لیتا، تو وہ فولڈ اتنی مہارت سے کرتا کہ وہ دیکھنے والا کہتا کہ اس کی داڑھی ہے ہی اتنی۔ تو بھائی اگر آپ کے چند بال ادھر ادھر بکھر جائیں تو آپ ان کو تیل لگا کے ایسے دبائیں گے تو وہ سیٹ ہو جائیں گے، اور یہ خط شت جو ہے نا یہ اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے سر، جن کا سوال ہم نے شامل کیا تھا سعید احمد صاحب کا، وہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم ان پہ قربان ہو جائیں، ٹی وی شو دیکھ کر آنسو جاری ہو گئے، جزاک اللہ آپ نے سوال کا جواب دیا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے جائے۔ آمین آمین۔ اچھا، اسما شعیب لکھتی ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لکھتی ہیں میرے دادا جان
वफ़ात पा गए हैं। उनको 3 साल हो गए हैं। उनको फालिज था, बट जब वो वफ़ात पाई उन्होंने तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, स्माइल थी। उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जी उनको अपनी जन्नत में इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। तो मौत के वक़्त चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाना ये किसी चीज़ की निशानदेही करता है। जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयाति दुनिया व फ़िल आखिरा। जो मोमिन बंदे ना, जिनका अल्लाह के साथ तल्लुक़ होता है, अल्लाह उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी साबित कदम रखता है। तो ये जब फरिश्ते आते हैं ना मोमिन बंदे की जान निकालने के लिए, तो रूह कैसे निकलती है? आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी रूह को निकालने के लिए फरिश्ते दूर बैठते हैं ताकि वो खौफज़दा भी ना हो, और फिर उसको कहते हैं कि ऐ पाकीज़ा रूह निकला। तो वो ऐसे निकलती है जैसे मशकीज़े में आखिरी कतरा पानी का हो, और बड़ा मशकीज़ा आप ऐसे उल्टाएं तो वो एक कतरा टप करके गिर जाता है। इतनी आसानी से रूह इतनी निकलती है, सहूलत दे दी इतनी गई है सहूलत। नेक इंसान के लिए। और वो मुस्कुराहट जो है ना, वो शायद उन नूरानी फरिश्तों को देख कर ही होती है। वगरना अगर बंदा गुनाहगार हो, अल्लाह का नाफरमान हो, जालिम हो, काफिर हो, मुशरिक हो, मुनाफिक हो, तो उसकी रूह तो फिर वो तड़पती है, वो पूरे जिस्म में भागती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं फरिश्ते उसको इस तरह खींच के निकालते हैं जैसे रुई गीली करके कांटेदार टहनी पर डाल के आप खींचो तो वो तार तार हो जाती है। तो उसको, उस मंजर को देखकर मुस्कुराहट कैसे आएगी? कैसे आएगी? और जबकि फरिश्ते भी नहायत बद शक्ल डरावने फरिश्ते उसकी रूह निकालने के लिए आते हैं, तो मुस्कुराहट आती है तो इसका मतलब है कि अल्लाह की रहमत उसको मिल रही है। सुभान तो अल्लाह। अल्लाह ताला जी इनके दादाजी को अपनी रहमतों में जगह दे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए और अपनी जन्नतों में इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन। अच्छा भट्टी साहब, एक क्वेश्चन ज़हन में आता है। हम ज़िंदगी के बहुत से मामलात करते हैं। एक ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा गुज़रता है कि जहाँ पे आपका ट्रैक कुछ और होता है, फिर एक ऐसा हिस्सा अल्लाह ताला ही आपको उस तरफ ले आते हैं कि आप सीधे रास्ते पे आ जाते हैं। अब आप अपने उन पुराने अमाल को, जिन लोगों के साथ ज़्यादती हो गई, कहीं ना कहीं को कोताही रह गई, आप चाहते हैं उनको सीधा कर लें, उनको मना लें, उनसे माफ़ी मांग लें। अगर तो वो एक्सेस में है फिर तो चले बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं है, आपका उनसे राब्ता ही नहीं है, आपको पता नहीं वो कहाँ है, तो आप किस तरह से अपनी पिछली लाइफ को साफ़ कर सकते हैं? क्या फिर वो अल्लाह तो है ना, सिर्फ अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाते वो हैं? अल्लाह तो है ना, उसके सामने गिड़गिड़ाएं कि या अल्लाह मुझसे ज़्यादती हो गई थी फ़लाँ पर भी, फ़लाँ पर भी, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे, उसको भी माफ़ कर दे, उसके हक़ में दुआएं करें तो इंशाअल्लाह आपका ये मुदावा हो जाएगा। उसको दुआएं दे दें, बरकत की, रिज़्क़ में बरकत की, जन्नत की दुआएं, आखिरत में बख्शिश की दुआएं। उसके लिए जब अपने लिए दुआ करें तो उनके लिए भी दुआ कर दें, तो इंशाअल्लाह ये तलाफ़ी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल कर लें। ऐसे तमाम जो लोग हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है ये हमारे जैसों के लिए ही है। आपने क्या फरमाया था? वत्तौबतु तहदिमु मा क़ब्लहा। जी। तौबा पक्की कर लेना बंदा तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। बल्कि सूरह फुरकान में तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन। 3 चीज़ें हैं कि तौबा कर ली है, ईमानदार हो गया है और नेक अमल अब शुरू कर दिए हैं, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कानल्लाहु गफूरर रहीमा। तो अल्लाह कहता है कि मैं ऐसा बख्शने वाला, ऐसा मेहरबान हूँ कि मैं गुज़श्ता ज़िंदगी के गुनाहों को भी नेकियों में बदल कर अता कर देता हूँ। तो जो बंदा पशेमान है कि मेरा पिछला रिकॉर्ड का क्या होगा, तो वो अल्लाह कहता है मैं हूँ ना अरहमुर राहिम, वही तो है, रहमान वही तो है, रहीम। अल्लाह ताला ही तो है। तो वो तो कह रहा है कि मैं तो पिछले गुनाहों को भी नेकियों में बदल देता हूँ, तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिन लोगों पर कोई ज़्यादती हो गई, अगर शख्स में हैं तो उनसे जाकर माफ़ी मांग ली जाए, उनका कोई माली मामला था तो उसको अदा कर दिया जाए, और अगर शख्स में नहीं है, माली मामला था, तो उनकी तरफ से सदका खैरात कर दें कि अल्लाह इतने से पैसे उसके मैंने देने थे, अब वो मुझे मिल नहीं रहा, तो अल्लाह ये उसकी तरफ से सदका तेरी राह में कबूल कर ले। और अगर कोई वैसे कोई थी मामलात तो उसकी अल्लाह से तौबा करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाने वाला है। आमीन। एक लाइव कॉलर हैं जी, उनको शामिल करते हैं। इदरीस साहब हैं लिया से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। इदरीस साहब अस्सलाम वालेकुम। इदरीस साहब को हमारी आवाज़ भी जा रही है या नहीं? चलें जी, चेक कर लें, अगर वो लाइन पे हैं तो दोबारा थ्रू कर लेते हैं जी। जी इदरीस साहब अस्सलाम वालेकुम। पहली बात ये है, मैं भाभी का मेरी बोल सही नहीं होता।
ہیں ٹی وی کا والیوم بند کر دیں ادریس صاحب, پھر آواز آئے گی آپ کو پراپر. نہیں آواز آ رہی. جی جی بولیے. جی ادریس صاحب آواز آ رہی ہے اب ٹھیک؟ چلے ہماری ٹیم ان کو ایڈریس کر لیں دوبارہ. مجھے کہا تھا بھی ایک رکعت میں نا 3 دفعہ کل اللہ پڑھ لے کریں, آپ کو ایک پڑھنے کا ثواب بن جائے گا. کوئی ایسی بات ہے؟ اچھا جی شکریہ آپ نے کال کی, لیکن گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ کال ملائیں ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں. اب دیکھیں یہ بہت سارے ہمارے ویورز کے لیے میسج بھی ہے کہ جتنا ٹائم یہاں پہ ضائع ہوتا ہے اتنی دیر میں اور بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, اور ہمارے پاس تو ٹرانسمیشن کا وقت ہی کم ہے. اینی وے سر فرمائیے گا. مجھے سوال کی سمجھ نہیں آئی. میں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ کسی دوست نے, ایک منٹ اشفاق صاحب, کسی دوست نے ان کو بتایا ہے کہ 3 دفعہ اگر آپ قل ہو اللہ پڑھیں تو ایک قرآن کریم پڑھنے کا مکمل ثواب ملتا ہے. کیا ایسی ہی بات ہے؟ جی بالکل درست سمجھے ہیں, درست بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اکٹھے ہو جاؤ, میں ابھی تمہیں 10 پارے پڑھ کر سناؤں گا, ثلث القرآن پڑھ کر سناؤں گا. تو صحابہ تو شوق میں سارے باغم باغ کٹھے ہوئے کہ آج تو مزہ آ جائے گا, اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے 10 پارے سنیں گے. تو آپ گھر میں تشریف لے گئے, واپس آئے تو صحابہ نے یاد کرایا اللہ کے نبی آپ نے یہ کہا تھا. تو آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, اور ساتھ کہا والذی نفسی بیدی, اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, انہا لتعدل ثلث القرآن, یہ صورت 1/3 قرآن کے برابر ہے, یعنی 10 پاروں کے برابر ہے ثواب کے لحاظ سے. تو یہ 3 دفعہ پڑھے گا تو ظاہر ہے وہ مکمل قرآن کا ثواب ہو گیا. تو الحمدللہ بزرگوں میں صحیح سنا ہے, یہ پڑھا کریں. ٹھیک ہے جی. آگے لکھتی ہیں, نام اب پراپر نہیں پڑھا جا رہا جی, لیکن یہ ہے کہ سوال ان کا میں پڑھ دیتا ہوں. لکھتے ہیں السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. مجھے گھٹنوں میں شدید تکلیف ہے, ڈاکٹر نے کرسی پر نماز کا کہا ہے, لیکن جب تک زمین پر سجدہ نہ دوں تو لگتا ہے کہ نماز نہیں پڑھی. میں سجدہ زمین پر اور تشہد ٹانگیں سامنے کی طرف پھیلا کر کرتی ہوں. اس کے بارے میں جواب دے دیجیے. جی بالکل ٹھیک ہے. اگر ان کو تکلیف ہے, معذور ہیں, بیمار ہیں, تو وہ ایسا کر لیں, قیام تو کر سکتی ہیں نا, قیام کھڑے ہو کر کریں, اور جب رکوع میں جائیں تو کرسی پر بیٹھ جائیں جی, اور جب سجدہ کرنے وقت زمین پر سجدہ کر سکتی ہوں تو سجدہ زمین پر کر لیں. تو جتنا ان سے ہو سکتا ہے اتنا تو زمین پر ہی کریں, اصل تو یہی ہے. اگر کھڑے ہونا ممکن ہے تو کھڑے ہو کر رکوع قیام کریں. رکوع کے ٹائم گھٹنوں کو بینڈ کرنا اور مڑنا اگر مشکل ہے تو بیٹھ جائیں, کرسی رکھیں پیچھے اپنے, بیٹھ جائیں, اور سجدہ زمین پر ممکن ہے تو سجدہ زمین پر کر لیں. تو اس طرح ان کی نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی. ٹھیک ہے. اسما شعیب لکھتی ہیں بہت شکریہ, آپ نے دل مطمئن کر دیا سوال کا جواب دے کے, جن کے دادا کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی. اچھا, نرگی صاحبہ لکھ رہی ہیں نظامی بھائی واٹس اپ پہ وائس SMS کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کر سکتے ہیں. کیوں جی, ہماری ٹیم بتائے گی. واٹس اپ پہ اگر وائس میسج دیں تو وہ مل سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نرگی صاحبہ آپ کر سکتی ہیں, آپ میسج کیجئے ہمیں واٹس اپ پہ, آڈیو میسج کر دیں, اس کو ہم شامل کر لیں گے. قاری صاحب بڑی دیر سے ہماری گفتگو سن رہے ہیں. قاری صاحب جب آپ ماشاءاللہ امامت بھی کرواتے ہیں, ہم قاری صاحب کے پیچھے نماز بھی ادا کرتے ہیں, بڑا خوبصورت انداز ہے ان کا, تو جب آپ مساجد میں, جب مسجد میں آپ آج کل کے جو دن ہیں, جو یہ 10 افضل ترین دن ہیں, ان دنوں میں جب جمعہ بھی آئے گا تو آپ خاص طور پہ کیا سبق دیتے ہیں اپنے سننے والوں کو دین کے حوالے سے کہ آپ قربانی کی طرف راغب ہوں؟ یہ فریضہ کیسے سر انجام دیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب سے, جو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ ایکسرسائز ان کی طرف سے کر کے بتائی ان کے. جی بے شک بھٹی صاحب نے جس طرح پہلے یہ تو بتا دی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے قربانی کر سکتا ہے, وہ افضل ترین اعمال میں سے ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے نا اذکار, ذکر اللہ تعالیٰ کا وہ ہر وقت کثرت سے کرنا چاہیے. جی, اور اذکار میں آپ کلمہ بہت محبوب ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھیں. اور خاص کر تکبیرات کے حوالے سے میں کل بلکہ اس جمعے میں بھی حدیث بیان کی کہ 1 ذی الحجہ سے, جی بھٹی صاحب, کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. تو ان تکبیرات کو بھی کثرت سے پڑھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین, سیدنا
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں ایسے نکل جاتے تو اونچی آواز سے تکبیرات پڑھتے تاکہ لوگ تکبیریں سن کے تو پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یاد دہانی کے لیے. تو یہ عمل بھی آج کل کافی تھوڑا نمازیوں کو آپ یہ بتاتے ہیں جو آتے ہیں. ٹھیک، ایک لائیو کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں. عائشہ صاحبہ سیالکوٹ سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. عائشہ صاحبہ کو ہماری آواز جا رہی ہے؟ جی نہیں جا رہی میرے خیال میں، یا پھر ان کا بھی ٹی وی کا جی فرمائیے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اشراق کی نماز ہم فجر کی نماز پڑھ کے تو بیٹھ کے اذکار کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اشراق کا ٹائم ہو جاتا ہے، ہم اشراق پڑھتے ہیں، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. اگر کبھی ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہیلو جی جی بولیے بولیے. ہیلو جی جی میری آواز آ رہی ہے؟ نہیں مجھے آ رہی ہے آواز. اگر ہم نہیں بیٹھ سکتے، ہم سو کے تو پھر اٹھ کے اشراق پڑھتے ہیں تو اس کا کیا اجر ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے کال کیجیے، ابھی جواب لیتے ہیں. سر فرمائیے. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، پھر بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد جب آپ اشراق پڑھتے ہیں تو اس کا مکمل حج و عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. اب کنڈیشن کیا ہے کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مسجد ہی میں بیٹھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں طلوع شمس تک، اور پھر اشراق پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا. اگر ان کنڈیشنز میں سے آپ نے کمی کر لی، آپ سو گئے، تو آپ کا یہ ثواب فوت ہو گیا. اب آپ اٹھے ہیں تو اشراق پڑھی ہے، اس کا ثواب الگ سے ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ پر ہر روز انسان پر صدقہ ہے. یا اپنے جوڑوں کی طرف سے صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ سلامتی دے، صحت دے، صدقہ کرے. اور اشراق کی 2 رکعتیں ان 360 کا صدقہ دینے کے لیے کافی ہو جائیں گی. سبحان اللہ. کہ 360 اگر 360 روپے بھی روز دے صدقہ دیو جی تو یہ مشکل ہو جائے گا بعد. یہ 360 تو صرف جوڑوں کا، اس کے بعد علیحدہ سے. تو اگر آپ یہ ضحیٰ کی 2 رکعتیں ہی پڑھ لیں تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہو جائے گا، کافی ہو جائے گا. تو اتنا ثواب کافی نہیں ہے. ماشاءاللہ. یعنی لیکن اگر وہ جیسا فرما رہی تھی ہماری بہن کہ اگر دونوں نمازوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ پراپر عبادت میں ہی گزرے، ذکر و اذکار میں ہی گزرے، تو پھر اس کی تو کیا ہی فضیلت ہے جو آپ نے بیان کی. حج عمرے کا مکمل ثواب ہے. ٹھیک ہے. آگے لکھتی ہیں ام ہادی، لکھتی ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے رزق میں بہت تنگی ہے، میرے لیے دعا کر دیجئے. پتہ نہیں وہ رزق کس کو سمجھ رہی ہیں. اگر اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہو تو یہ بھی رزق ہے، اگر اللہ نے رہنے کے لیے گھر دیا ہو تو یہ بھی رزق ہے، جی اگر اللہ نے خاوند دیا ہے، صحت مند بچے دیے ہوئے ہیں تو یہ بھی رزق ہے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من اصبح منکم معافا فی جسدہ، کہ جو بندہ صبح ہو اور اس کا جسم صحت مند ہو، اندہ رزق قوتہ، اندہ قوت یومہ، اس کے پاس 1 دن کا کھانا ہو، بہت زیادہ راشن سٹور نہیں کیا ہوا، 1 دن کا کھانا ہو، آمنا فی سربہ، اور اپنے گھر میں عزت کے ساتھ، امن کے ساتھ محفوظ بیٹھا ہو، تو آپ نے فرمایا یہ ایسا بادشاہ ہے، ایسا لگتا ہے پوری دنیا اس کے گھر میں سمٹ کے آ گئی ہے. تو جس بندے کے پاس اپنا رہنے کے لیے گھر ہے، 1 دن کا صبح شام کا کھانا موجود ہے، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہوئی ہے، تو وہ تو بادشاہ شمار ہوتا ہے. تو رزق کی کمی کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے. صرف دولت ہی رزق نہیں ہے، صحت بھی رزق ہے، ایمان کی سلامتی بھی رزق ہے، اللہ نے بچے دیے ہو صحت مند، یہ بھی رزق ہے، عافیت سے نوازا ہو یہ بھی رزق ہے، امن سے نوازا ہو یہ بھی رزق ہے. البتہ جو انہوں نے بات کی کہ میرے رزق میں یعنی دولت میں کمی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ خود بتایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض اوقات ہمارے ناظرین میں سے بھی، بعض کو میں خود جانتا بھی ہوں، وہ وظائف بہت پوچھتے ہیں، وظائف کرتے بھی بہت ہیں، حالات نہیں بدلتے. پتہ کیا چلتا ہے کہ صاحب نے اذکار پر تو زور دیا ہوا ہے اور نماز ایک بھی نہیں پڑھتے. کمال ہے. اللہ نے جو فرض کیا ہوا ہے وہ چھوڑ کے تو خالی وظائف پڑھ رہے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. بھائی اللہ کے ساتھ تعلق تو جوڑ لو. وہ مالک 5 دفعہ تمہیں اپنے گھر بلاتا، آپ 1 دفعہ بھی نہیں جاتے اور کہتے ہیں کہ میں یہ وظیفہ پڑھ رہا تھا میرے رزق میں اضافہ ہو جائے. تو پہلے اپنے اور اپنے گھر والوں کو چیک کریں، نمازی بنا دیں، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑیں،
تو پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ میں رزق وہاں سے بھیجوں گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ایک لائیو کالر ہے, ان کو شامل کرتے ہیں. لائبہ ہیں بچے کی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کیا پوچھیں گی آپ؟ جی میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی ہے, وہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے, تو میں کیا پڑھوں اس پر نا. اچھا جی, آپ ویسے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں بچی کو؟ جی دکھایا ہے, ڈاکٹر کو بھی دکھایا ہے, لیکن یہ بہت زیادہ بیمار رہتی ہے. اس کا نام حرم فاطمہ, کیا اس کا نام چینج کریں ہم؟ ویسے ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ کو؟ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کو پیٹ کا بہت زیادہ انفیکشن ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. بتائیں تاکہ میں اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا کروں. وہ تو ہم کریں گے, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا کہ علاج بھی ضروری ہے. ڈاکٹر اگر کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے اور پیٹ میں انفیکشن ہے تو پھر یہ معاملہ تو الٹ نظر آتا ہے. یہ نا اس کو میڈیسن بھی دے رہے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, 2 دن یہ ٹھیک رہتی. اس کو نا نظر کا بہت مسئلہ ہے, اس کو بہت جلدی نا نظر بھی لگتی ہے. اچھا چلیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. آپ نے کال کی, شکریہ سر, فرمائیے گا. انشاءاللہ اگر نظر کا مسئلہ ہے تو پھر تو بچی کو صبح شام آپ نظر کا دم کریں. بسم اللہ یرقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس عین حاسد یؤذیک اللہ یشفیک بسم اللہ یرقیک. یہ والا دم صبح شام کریں. آیت الکرسی پڑھ کے, تینوں کل پڑھ کے, تو بچی کو صبح شام دم کر دیں, اللہ کی رحمت سے ٹھیک ہو جائے گی. اگر تو نظر کا مسئلہ ہے تو پھر تو نظر کا علاج اللہ کے نبی نے خود بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچی آئی تو اس کے چہرے پر داغ تھے بڑے بڑے ایسے, تو آپ نے فرمایا اس کو تو نظر لگی ہوئی, اس کو دم کرو. تو نظر کے لیے تو دم بہترین ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, تو ان کو دم کریں تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اچھا بھٹی صاحب, کویسچن یہ بھی ہو سکتا ہے, چلیں ہم تھوڑا اس ٹاپک پہ بھی آ جاتے ہیں. یہ تو رینڈم کویسچنس ہمیں آتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی جو لائیو ہمیں کال کرتے ہیں وہ بھی شامل ہو جائے. مکہ مکرمہ اور مسجد الحرام کی جو حرمت ہے اور اس کی جو فضیلت ہے, اس کے متعلق شریعت اسلامی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ آج قاری صاحب نے جو آیات پڑھی نا وہ بڑی خوبصورت تھی. جی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے یہ شہر تعمیر کیا, جو آباد کیا, انہوں نے بڑی خوبصورت دعائیں بھی کی, اور والدین کو ایسا ہی ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ بہترین والد کا آئیڈیل ہے. اگر کسی نے والد کے طور پر اپنی تربیت کرنی ہو, ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھے. وہ جب بھی آتے ہیں اپنی اولاد کو دعائیں دے کر جاتے ہیں, جب بھی آتے ہیں اپنی اولاد کی دعائیں دے کر جاتے ہیں, اور ان کی دعاؤں کی بدولت آج دیکھیں مکہ کیسا آباد ہے. دعا کیا کی تھی؟ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ. اے اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے. کس وقت دعا کر رہے ہیں؟ جب ابھی اپنا بیٹا اور اپنی بیوی کو وہاں چھوڑا, ابھی تو جنگل ہے, کوئی وادی نہیں ہے, اور دعا کی اللہ ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما. نظامی بھائی آپ جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے انشاءاللہ سر, اللہ تعالیٰ آپ کو جلدی لے جائے انشاءاللہ سر. آپ دیکھیں وہاں کے سٹورز پر دنیا جہان کا پھل پڑا ہے. جی ہے, ایسا پھل کہ جو آپ پاکستان میں کھاتے تھے نا, تو وہاں آؤٹ آف سیزن پیک پڑا ہوگا بہترین فریش حالت میں. یہ ایک نیوزی لینڈ سے آ رہا ہے, یہ کینیڈا سے آ رہا ہے, یہ افریقہ سے آ رہا ہے, یہ انڈیا سے آ رہا ہے, یہ ملیشیا سے آ رہا ہے. دنیا جہان کا پھل. اور اتنے حاجی جاتے ہیں, مثلا ابھی 30-40 لاکھ لوگ ہوں گے, کبھی بھی شارٹیج نہیں ہوئی. تو یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی بدولت کہ اللہ میرے اس بیٹے کے شہر میں برکت ڈال دے. سبحان اللہ. تو یہ حرمت والا بھی ہے. جی. اللہ تعالیٰ نے اس شہر کے اندر لڑائی جھگڑا, قتل و قتال, جنگ و جدال سب منع کر دی, بلکہ وہاں اگنے والے کانٹے دار جھاڑیوں کو بھی بلا وجہ کاٹنے سے منع کر دیا. تو کوئی چیز گم پڑی ہو تو اس کو اٹھانے سے منع کر دیا. کوئی نہیں اٹھائے گا, چیز گم پڑی ہے تو پڑی رہے. اس کو اٹھائے گا وہ جو سال بھر اعلان کرے گا, جو مالک کو ڈھونڈے گا. تو یہ اس کی حرمت ہے. اور محبت کیا ہے؟ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شہر ہے, دوسرے خلیل اللہ ان کا شہر ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کر دیا گیا, تو آپ جاتے جاتے پہاڑ کے اوپر چڑھ کے واپس مکہ کی طرف دیکھتے ہیں, اللہ اکبر, تو یقیناً آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو ہی ہوں گے. آپ نے کہا ما اطیبک من بلدن, اے شہر تو کتنا پکیزہ ہے.
वमा अहब्बक इल्लल्लाह, और तू अल्लाह के नज़दीक महबूब भी कितना है। वलौला अखरजूनी लमा खरजतु मिनक, और अगर मेरी कौम मुझे यहाँ से निकालती ना तो मैं कभी तुझे छोड़ के नहीं जाता। ये अपने शहर के बारे में, ये अपने शहर के मक्का के बारे में। तो ये उसकी मोहब्बत है। और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआएं की, उसकी बदौलत आज अमन कितना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वमन दाखलहु कान आमिना, कि मेरे खलीलुल्लाह के शहर में जो दाखिल हो जाए वो अमन में है। निज़ामी भाई, आज तो इस्लामी हुकूमत है ना। जी जी। जब हुकूमत नहीं थी, ज़माना जाहलियत था, डाकुओं का राज था चारों तरफ कबाइल का, उस वक़्त भी अगर कोई बंदा कत्ल करके, किसी कौम का बंदा मार के हरम में आकर दाखिल हो जाता तो वो उसको शी करके डराते भी नहीं थे। उसको डरा धमका के हरम से बाहर निकले पर मजबूर भी नहीं करते थे कि बस भाई अब हरम में दाखिल हो गया है, आफियत में अब इसका कुछ नहीं हो सकता। और वहाँ पर चरने वाले फिरने वाले कबूतर देख लें, कोई बंदा उनको ऐसे करके डराता भी नहीं है, मना है। बल्कि हाजी रात तो दाने ले ले के बेचारे फिर रहे होते कि खा लो। तो ये है उस शहर की हुर्मत कि उसके शिकारी जानवर को भी नहीं डराया जाएगा, कांटेदार दरख्त भी नहीं काटे जाएंगे, किसी बंदे के साथ लड़ाई भी हलाल नहीं है, जायज़ नहीं है। तो ये उसकी हुर्मत है। और बरकत की दुआएं इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कर दी कि अल्लाह इस शहर को अमन वाला बना दे, अल्लाह इस शहर के रहने वालों को फलों से रिज़्क़ दे दे। और मदीना मुनव्वरा के बारे में अल्लाह के खलील मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। सर मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आपको माज़रत से रोकूंगा, एक लाइव कॉलर में शामिल करते हैं। हिना साहिबा हैं कोट राधा किशन से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है आपका? सर भट्टी साहब से सवाल है कि क्या औरत की आवाज़ पर्दा है? जी औरत की आवाज़ पर्दा है? अच्छा ठीक है, तो फिर आपने तो पर्दा तोड़ दिया। अच्छा चले मैं जवाब लेता हूँ। जी हाँ, औरत की आवाज़ भी पर्दा है। गैर महरमों के सामने उसको बिला वजह अपनी आवाज़ नहीं सुनानी चाहिए। लेकिन अगर ज़रूरत हो, आपके घर को बेल देता है तो आप अंदर से पूछ सकते हैं कि कौन है। लेकिन पूछने का अंदाज ऐसा ना हो कि बाहर खड़ा बीमार दिल वाला दिल में कोई रोग पाल के चला जाए। आवाज़ ऐसी करख्त हो कि अगले को समझ आ जाए कि मैंने किस दरवाजे पर बेल दी है। तो आवाज़ औरत की वाक़तन पर्दा है, पर्दे में ही रहनी चाहिए। लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बोलना जायज़ है। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना से साहबा सवाल भी किया करते थे, वो दीनी मसाइल जो अल्लाह के नबी के घरेलू हैं। तो घरेलू मामलात तो उम्महातुल मोमिनीन ही बताएंगी ना। हज़रत आयशा बताएंगी, हज़रत हफ्सा बताएंगी, हज़रत ज़ैनब बताएंगी रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना। तो वो आकर पूछते थे, अम्मा जी ये मसला बता दें। बाहर से आवाज़ लगाते थे, अम्मा जी ये मसला कैसे है? तो अम्मा जी अंदर से बताती थी, बेटा ये मसला ऐसे है। तो जहाँ ज़रूरत हो शरन वहाँ पर बोलना भी जायज़ है। और जहाँ ज़रूरत ना हो, मर्द मौजूद हों, गैर महरम मौजूद हों, तो वहाँ औरत को खामोश रहना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही आप एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। और मैं शुक्रिया अदा करूंगा कारी मोहम्मद इमरान सल्फी साहब का। सर आप तशरीफ़ लाए, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जबकि भट्टी साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवाओं में गुम हूँ। हरम की मुक़द्दस फ़िज़ाओं में गुम हूँ मैं, जन्नत की ठंडी हवा